رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو بنایا، سجایا، تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کر کے انسان سے صرف اپنی عبادت کا مطالبہ، یہ دنیا جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ رنگینی دنیا ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوق کو پیدا کیا۔ بے جاندار کی شکل میں ہو، جاندار کی شکل میں ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق پائی جاتی ہے، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوق کو ہمارے لیے پیدا کیا، ان تمام نعمتوں کے ساتھ، ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کو دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی انسان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت۔ اور اسی مطالبہ کو پورا کرانے کے لیے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کس طریقے سے کرے گا، اس کا اصول اور اس کا ضابطہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ سارے نبیوں کا سلسلہ، ہر نبی کا مشن، سارے نبیوں کا طریقہ، سارے نبی کی دعوت صرف ایک تھی کہ انسان اللہ کی ماننے والا ہو جائے، کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت گزار بن جائے۔ اتنے سارے نبی آئے، سارے نبی کا مشن صرف ایک تھا کہ ہم اور آپ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اور سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا، تو آپ کو اس مشن کے اندر بہت ساری تکلیفیں دی گئی۔ مکے کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی زمانہ ہے اسلام کا، تو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، طرح طرح سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ بالآخر مکے کی سرزمین جب مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی،
مسلمانوں کے لیے مکے کی سرزمین پر رہنا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے جب مکے کی سرزمین کے اندر ان کا اپنا ہی گھر ان کے لیے تنگ ہو گیا، کفار و مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی، تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت کہ یہ مکے کی سرزمین اتنی تنگ ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں پر اسلام کو مضبوطی اور تقویت نہیں مل سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اس وقت کو اور اس مشن کو دوسری جگہ کے لیے استعمال کریں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حبشے کی طرف کہ کس سرزمین کا انتخاب کیا جائے، مکے سے جو ہجرت کیا جائے گا، مکے کو چھوڑ کر کے دوسری سرزمین کے اوپر جو اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا جائے گا، تو وہ سرزمین کون سی ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب نے حبشے کا انتخاب کیا ہے، اور حبشے کا انتخاب اس لیے کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ حبشے کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ انصاف پرست ہے، وہ انصاف پرست ہے، اس وجہ سے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشے کی زمین کا انتخاب کیا۔ تو روایت کے مطابق 12 لوگوں کی تعداد، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھی، یہ قافلہ حبشے کی طرف ہجرت کی۔ یہ قافلہ مختصر تھا، 12 لوگوں پر یہ مشتمل تھا، لیکن یہ جس طریقے سے قافلہ گزرتا جاتا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جاتے، یہ قافلے کی تعداد بڑھتی جاتی۔ ایک روایت کے مطابق کہ 40 افراد پر یہ مشتمل ہوا، اور دوسری روایت کے مطابق یہ تعداد 80 تک پہنچی، اور یہ لوگ حبشے کے اندر جا کر کے چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے، لیکن کفار قریش کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ اسلام کے وہ لوگ شروع سے دشمن تھے۔ تو اب کفار قریش کے لوگوں نے یہ فربہ اختیار کیا کہ وہاں تو جا کر کے یہ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اب اسے پریشان کیسے کیا جائے؟ تو دو لوگوں کا انتخاب کیا، اس میں سے ایک کا نام عمرو بن عاص تھا، اور ان سے کہا کہ جاؤ نجاش کے پاس وہ ہدیہ اور تحائف لے کر کے جانا ہے، اور وہاں جا کر کے اپنی بات بادشاہ کے پاس رکھنا ہے، تاکہ وہاں سے بھی مسلمانوں کو نجاشی دھتکار کر کے بھگا دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ لوگ گئے وہاں اور اپنے خوب ہدیہ تحائف جو لے کر کے گئے تھے نجاش کے پاس یہ پیش کیا، اور مسلمانوں کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ آپ کے ملک کے اندر چند لوگ آئے ہیں، ایک گروہ آیا ہے جو ہمارے ملک سے چوری کر کر کے، ڈکیتی کر کر کے، بھاگ کر کر کے آئے، اور ان کے اہل و عیال نے ان کے اوپر جو ظلم کیا ہے، تو یہ لوگ بھاگ کر کے آئے ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، اس طریقے سے بات بنا کر کے نجاشی کے پاس پیش کی۔ لیکن میرا محترم بزرگوں اور دوستو، عام طور سے جو ہوتا ہے بادشاہ وہ بیوقوف ہوتا ہے، اسے کرسی کی لالچ اور اس کے کرسی کی طمع نے اسے بیوقوف بنا دیتا ہے، وہ گھمنڈ اور تکبر میں آ جاتا ہے، جس طریقے سے آج ہمارے
ہمارے درمیان جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، تو وہ اس کرسی کے لالچ کے اندر آ کر کے وہ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہمارا گاؤں ہے، ہمارا محلہ، ہمارا سماج ہے، ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں کے اندر لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، اگر کوئی معاملہ ہوگا، کسی سے کوئی جھگڑا ہوگا، کسی سے کوئی لین دین ہے تو یہ لوگ انصاف پر فیصلہ کریں گے۔ لیکن آج ہمارے محلے کے اندر ہو یا ہمارے گاؤں، ہماری سوسائٹی کے اندر ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ انصاف پسند ہو کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ لیکن آج چند سکے کے لالچ میں آ کر کے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو اس نجاشی کے فیصلے سے بھی آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نجاشی انصاف پرست تھا، یہ اور بادشاہوں کی طرح بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے ہوش مندی کے ساتھ کام لیا، اس نے اس کی تقریر کو سنا، سارے کہا کہ جاؤ، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں، جب تک کہ میں ان لوگوں کی بات نہ سن لوں۔ معاملہ کیا ہے، جانبین سے پوری بات نہ سن لیا جائے اس وقت تک فیصلہ نہیں۔ چنانچہ نجاشی کا دربار لگا اور ان لوگوں کو پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان بن کر کے نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی جاتا تھا تو اس کو سجدہ کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے نجاشی کو سجدہ نہیں کیا۔ جو کفار قریش کی طرف سے جو ترجمان بن کر کے، ایلچی بن کر کے آئے تھے، اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے دربار کا اصول ہے کہ آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے، ورغلایا اسے کہ دیکھیے آپ کے دربار کا اصول ہے کہ جو بھی آپ کے دربار میں آتا ہے وہ آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، کتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ یہ آپ کو سجدہ نہیں۔ پھر بھی نجاشی اپنی حکومت اور تمام لالچ میں آ کر کے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر آپ لوگوں نے میرے دربار کے قانون کے خلاف کیوں کی؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر سی تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جس نے یہ دعوت دی ہے، جس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کا ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں گے۔ شرک و بت پرستی سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہم کسی طریقے سے بھی سوائے اللہ کی عبادت کے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس مقدمہ دائر کیا ہے ہمارے خلاف، انہی لوگوں سے پوچھا جائے، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا جرم کیا ہے، آپ خود انہی سے پوچھیں کہ میرا جرم کیا ہے، کس بنیاد پر یہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ یہ لوگ ہمیں لینے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، یا کسی کا میں نے مال چرا کر کے آ گیا ہوں؟ غرض کے ایک لمبی بحث ہوئی۔ پھر نجاشی نے جو کفار قریش کی طرف سے ایلچی بن کر کے آئے تھے، ترجمان بن کر کے آئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے ساتھ اس نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے؟ اگر بات ہو تبھی تو کچھ ہو۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں۔ غرض کے لمبی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے نجاشی نے ان لوگوں کو جو کفار قریش کی طرف سے آئے تھے ذلیل و خوار ہو کر کے اسے اپنے دربار سے بھگا دیا۔ رسوا ہو کر کے کفار قریش کے ترجمان کو نکلنا پڑا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر بھی اسے رہا نہیں گیا۔ کہا کہ نہیں، میں کسی نہ کسی طریقے سے اگلے دن ایسا کوئی حربہ اختیار کروں گا جس سے نجاشی بھی میرے حربے میں پھنس جائے۔
پھر دوسرے دن جا کر کے دربار لگتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو آپ کے دین کا بھی اقرار کرنے والے ہیں، یہ آپ کے دین کو بھی اقرار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت جعفر، صحابہ کرام سے کہا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی، سورہ مریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا نہیں تسلیم کرتے ہیں بلکہ یہ اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہیں، اور نجاشی جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ یہ لمبی تقریر ہوئی، یہ مختصر سی بات ہوئی کہ یہ آپ کے دین کا بھی انکار کرنے والے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے گئے۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتوں کا تلاوت کیا تو نجاشی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور بالآخر کفار قریش کے جو ایلچی لوگ تھے ان کو رسوا ہو کر کے وہاں سے واپس ہونا۔ میرا محترم بزرگوار دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر جو سازشیں رچی جا رہی ہے، جو پروپیگنڈا بچایا جا رہا ہے، میرا محترم بزرگوار دوستو، یہ آج کا نہیں بلکہ شروع زمانے سے ہی جب بھی اسلام کے اوپر کیچڑے اٹھانے گئے۔ لیکن آج میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمارے میں سے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس حکومت کے ایلچی بنے ہوئے ہیں، حکومت کے چند سکوں کی لالچ میں آ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلمان ہی بھڑکاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مسلمان ہی بھڑکاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اور آپ حکومت کے ان چند سکوں کی لالچ میں آ کر کے اپنے اسلام کی بنیادی تعلیم کو، اسلام کی بنیادی تعلیم جو مضبوط ہے کہ اس سے پکڑا جائے۔ میرا محترم بزرگوار دوستو، ابھی چند دن پہلے حجاب کا مسئلہ کرناٹک کے اندر اٹھا۔ میرا محترم بزرگوار دوستو، جہاں مسکان نامی ہمارے معاشرے کی بیٹی نے، اسلام کی بیٹی نے ہمارے سر کو اونچا کیا تنہے تنہا ہو کر کے، ایک اکیلی بیٹی 40 اور 45 کے انسان جو درندے لوگ تھے اس سے مقابلہ اکیلے کیا۔ میرا محترم بزرگوار دوستو، اس نے جہاں ہمارے سر کو بھی اونچا کیا ہے، وہی ہمارے لیے میرا محترم بزرگوار دوستو ہماری غیرت کو بھی للکارا ہے، وہ ہماری غیرت کو بھی للکارا ہے کہ وہ ایک صرف نازک ہونے کے باوجود، بیٹی ہونے کے باوجود اس نے مقابلہ کیا۔ لیکن آج ہمارا نوجوان عیاشی میں مبتلا ہو کر کے مرد ہونے کا فخر کہہ جاتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آج ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ آج اگر ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اگر ہماری بیٹی کے اوپر، ہماری بہن کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا اگر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اسے ہمیں روکنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہو بیٹی کے اوپر اگر کوئی غلط نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتا ہے، ہماری طرف کوئی جھانکتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے مردوں کے اوپر ذمہ داری تھی، ہمارے نوجوانوں کے اوپر ذمہ داری تھی۔ لیکن آج میرے محترم بزرگان دوستو، یہ ہمارا نوجوان، ہم اور آپ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے قبرستان کے اندر انسان سویا ہوا ہے، کہ آج ہماری یہ بیٹی مسکان آوازیں لگا رہی ہے، ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ میرے محترم بزرگان دوستو، جہاں مسکان نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عفت کو پاک دامن رکھا، جس کا چرچا پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، وہی میرے محترم بزرگوار دوستو جہاں دیگر ممالک سے ہمارے اور آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے،
مسکان کو مبارکبادی دی جا رہی ہے، ہماری بیٹی کو مبارکبادی دی جا رہی ہے، وہیں ہماری غیرت کے اوپر بھی تھو تھو پھینکا جا رہا ہے، وہیں ہمارے مسلمان مردوں کے اوپر تھوک پھینکا جا رہا ہے۔ یہ ایک طریقے کا مسکان نے یہ غیرت جہاں ہمارے سر کو اونچا کیا ہے، وہیں ایک دوسری طرف ہمارے اوپر ہمارے تماچے بھی مارے جا رہے ہیں کہ آج مسلمان مرد کی غیرت کہاں سوئی؟ میرے محترم بزرگوار دوستو، آج بہت سارے لوگ ہمارے میں کا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک حجاب کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ جہاں ہماری بہن اور بیٹیاں پڑھتی ہے وہاں تو بہن ہی ہوتی ہے، لیڈیز ہی لیڈیز ہوتی ہے، عورت ہی عورت ہوتی ہے، وہاں پردہ اگر نہیں کیا جائے تو کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس سوال کرنے والے کو بھی مسکان نامی ہماری بیٹی نے، ہمارے معاشرے کی بیٹی نے جواب دیا ہے اور اس کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے، اس کے اوپر تھوکا ہے کہ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کالج میں بھی صرف لڑکی ہی لڑکی پڑھ رہی ہے وہاں لڑکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھانے والے کون؟ پڑھانے والے ٹیچر کون ہیں؟ ٹیچر تو مرد ہی ہے۔ ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ تو مرد ہے نا۔ اس کی ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ کسی بھی غیر محرم سے ہمیں بے حجاب نہیں ہونا ہے، پردہ کرنا ہے۔ میرا محترم بزرگوار دوستو، ہم اور آپ یہ جانتے ہوں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا، جانا ہوگا یا سنا ہوگا تو آپ کے ذہنوں سے یہ بھی بات گزری ہوگی کہ جب حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئی تھی، اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کے بیٹھ سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کر اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دستک دیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، آپ کے ابو محمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کیونکہ باہر سے اور دوسرے لوگوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ساتھی اور ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، اگر آپ کے پاس چادر ہے تو گیٹ کے دریچے سے وہ چادر کو اندر ڈال دیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر وہ چادر کو ڈال دیا۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر سے اپنے بدن کو چھپایا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ ایک دم پیٹ پیٹ سے ملی ہوئی ہے، چہرہ مبارک جو چہرہ انور تھا، چمکتا ہوا چہرہ ہوتا تھا، اس انوار، وہ رحمت اور وہ جو چہرے کے اوپر نکھار تھا وہ سارے بکھرے پڑے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابا جان، میری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، جو نبی جنت اور جہنم کے مناظر کو دنیا کے اندر دکھاتے ہیں، اس نبی کو اپنے بیٹے کے حالات پوچھنے میں کوئی تردد نہیں تھا، ان کے حالات معلوم کرنے میں کوئی تردد نہیں تھا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو اپنے سینے سے لگایا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حالات معلوم کیے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں کھا کر کے اپنی زندگی گزار سکوں۔ پردہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کپڑا نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کی چادر مبارک کا مطالبہ کیا، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا، ایک صحابی ہیں کہ جس سے ہر حال میں ہمیں پردہ کرنا لازم ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس سے ہر حال میں پردہ کرنا لازم ہے، اسی لیے میں نے آپ سے اپنی چادر کا مطالبہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا کردار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی بہو اور بیٹیوں کے ساتھ ان کو یہ دعوت دیں، انہیں بتائیں کہ ہر حال میں غیر محرم کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے پردہ کا اہتمام کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم یہ صرف معمولی بات یہ کہہ کر کے کہ حجاب کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے